available that are called as click only, جو کہ صرف کلک only پہ اویلیبل ہوتے ہیں, جیسے دراز ہے. جیسے آپ کو میں آپ کی چیز دے سکتا Naheed.com کے ہے, اسی طرح بہت سارے جو کہ صرف آن لائن ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو نارملی ایگزسٹ کرتے ہیں brick and mortar آف لائن, جو آن لائن اینڈ آف لائن, اور جو صرف آن لائن ایگزسٹ کرتے ہیں. دس از دا موسٹ آئیڈیل ماڈل اوور آل آف ورلڈ. موسٹ میرے خیال ہے سب سے سستا اور آسان ترین جو ماڈل ہے وہ آپ کا یہی ایگزسٹ کرتا ہے. اور آپ کا جو فائنل پروجیکٹ ہوگا وہ اسی پہ ایگزسٹ کرے گا, وہ جو ہم کلاس کے اینڈ پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ نے ایک چھوٹا سا اپنا اسٹور بنانا ہے, 3 سے 4 لوگ مل کے گروپ پہ بنا لیجیے گا, مجھے گروپ شیئر کر دیجیے گا. وہ کہاں پہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, وہ کلاس کے اینڈ پہ ہم شیئر کریں گے ڈیٹیل اس کی. Are you okay with this? Yes sir. اب ہم لاسٹ ویک وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دس کہ نیو یارک سٹی میں ایک ریسٹورینٹ ہے منہاتن آن سے نارملی. اب اس کا کیا ہے کہ وہاں پہ 5000 جو پرانی کیس اسٹڈی کے مطابق 5000 ریسٹورینٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. اب 5000 ایگزسٹ میں آپ کا ایک مرلے کا 250 اسکوائر یارڈ پہ ایک فیٹ پہ ایک ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے, ٹیک اوے بنا ہوا ہے. اب اس پہ کیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ مارکیٹ میں وہاں پہ اپنی پروڈکٹس کو زیادہ سیل کر سکے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ کو صدر میں کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو تو فریسکو سے تھوڑا سا آگے فوڈوز ہے, کبھی آپ نے دیکھے اس کو؟ No sir. ابھی آپ کارنر پہ جائیے گا اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں سے 2 بنی ہوئی ہیں, اور ساتھ وہاں سے رائٹ کریں تو آپ تہذیب بیکر کی طرف چلے جاتے ہیں, لیفٹ کریں تو آپ کو ایم ایچ والی روڈ ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اسمال ونڈوز بنی ہوئی ہیں, اور ونڈوز سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ آرڈر دیتے ہیں اور وہیں سے لوگ گئے 6 سر 4 بہت سارے اس قسم کے برگر وغیرہ سینڈوچز وغیرہ وہ دے رہے ہوتے ہیں نارملی. لیکن کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں پہ رش بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کیا کیا کہ نارملی عام طور پہ انہوں نے کیا کیا کہ سوشل نیٹ ورکنگ چینل کو یوز کرنا شروع کیا, جس کی وجہ سے یہ کیا کیا کہ موسٹلی لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع کیا. نارملی کیا کرتا تھا کہ آپ نے آن لائن آرڈر شروع کر دیے, آئی پیڈ کے تھرو آرڈر شروع کر دیے. آپ نے جو سب سے انٹریکٹیو چیز تھی کہ آپ اپنے نام کا سینڈوچ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل سمیرا سینڈوچ شروع کر دیتی ہے تو سمیرا اپنے نام کا سینڈوچ بنا دیتی ہے, شمین بنا دیتی ہے, یا احمد بنا دیتے ہیں. تو جب سینڈوچ اپنے نام کا بنا دیتے ہیں تو دے ول مور ٹرائی ٹو پروموٹ دیئر اون سینڈوچ. تو کیا کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے مطابق شیئر کریں گے. اب کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے آفرز دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ اپنا سینڈوچ بنا کے اپنا شیئر کریں گے تو ہر سینڈوچ کے پیچھے آپ کو 0.25 جتنی بھی سیل ہوگی وہ آپ کو پروفٹ جا رہا ہوگا. آپ نے صرف اس کی ریسیپی دینی ہے. تو یو بیکم ون آف دا مین اسٹیک ہولڈر کہ آپ اس سینڈوچ کو پروموٹ بھی کریں گے. دوسری طرف کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل وہاں جاتے ہیں, آپ ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں اور ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں فار ایگزامپل احمد قریشی ود مرتضیٰ اینڈ ود عظیم اینڈ 9 ادرس, ٹھیک ہے, فیلنگ بلیسڈ, اور آپ اپنا اسٹیٹس ڈالتے ہیں جو ہمارا بڑا کامن ہوتا ہے, تو یو آر گیٹنگ پرسنٹیج. آپ کو اس کی شیئر کرنے پہ نارملی کیا ہوتا تھا کہ آپ کو پسندیں ملتا تھا. اور اگر آپ اس ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے ہو کے اپنی فوٹو لگاتے ہیں اور اپنے ٹویٹر پہ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو فری فوڈ دیا جاتا تھا. You got this point? Yes sir. Yes. What was the purpose behind this? Basically, they were using crowdsourcing, they were using social media, they were using this to basically new products and services create کر رہے تھے, اور social media کے through وہ ٹیکنالوجیز کے through وہ انٹیگریٹ کر رہے تھے اور اس کے مطابق اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ کی جو سیل تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس کی وجہ سے انکریز ہو گیا تھا. جی بیٹا. سر ایک تو ایگزامپل ہے وہ آپ کو دینی ہے, اور سیکنڈلی سر یہ ریکویسٹ ہے کہ اسپیڈ تھوڑی سی کم اگر آپ کر دیں, بہت اسپیڈ میں جا رہے ہیں آپ. اسپیڈ آہستہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزامپل یہ تھی, میں نے مثال آپ کی یہ دی. سر کائنڈلی سر آپ کا والیوم بھی سر تھوڑا سا اگر اونچا کر دیں سر. سیکنڈلی تھوڑا سا نا ویدر بھی تھوڑا سا خراب ہے شاید اس وجہ سے. جی جی بیٹا. سر جو ایگزامپل اس کی میں نے دینی تھی, بالکل جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ٹویٹر پہ کرتے ہیں, تو کیپ سے اسٹل یہ آفر دے رہا تھا, 3 سے 4 سال تک دے رہا تھا, ابھی کا کرنٹ مجھے نہیں پتا, کہ آپ وہاں پہ اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہو ان کی ویب سائٹ پہ تو وہ آپ کو 20% اسی ٹائم ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پرابلم یہ تھا کہ they were using crowd sourcing. تو میں یہ ایگزامپل دے رہا تھا کہ فار ایگزامپل if you are involved in this, if you are part of the team, تو کیا ہوگا کہ آپ کو کنٹینیوس اس کے مطابق
प्रॉफिट शेयर करें। अभी दराज ने क्या शुरू किया, आपने दराज ने क्या किया कि आप हमारे थ्रू बिल जमा करवाएं। अब दराज की बिलिंग सर्विसेज आई हैं, जैसे अभी एक मैसेज आया हुआ है, बिलाल क्या आपने बिल जमा करवा दी है? ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि दीज आर द सर्विसेज यू आर कंटिन्यूस टारगेटिंग अबाउट दिस इज द पार्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज वेल। ओके, अब यह वॉल्यूम आस्ता रखता हूँ, ऊंचा रखता हूँ। ई कॉमर्स ने टोटली जो बिजनेसेस के ट्रेंड्स थे उन सबको चेंज कर दिया। ओके, और इसकी स्पेशली अगर आप कोविड-19 में देखें तो हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, ठीक है, पिछले 2 साल में ये बिजनेसेस बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और टोटली मूव हो चुके हैं ऑनलाइन की तरफ। ठीक है, 1995 के बाद ये जो बिजनेस है, उसके बाद इवन रिसेशन में भी ई कॉमर्स जो ऑनलाइन बिजनेसेस जो है ये बहुत ज्यादा आपके, और अभी जो था कि ये अर्ली स्टेजेस में, आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल सी कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है इट विल बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल द बिजनेसेस। आज आप ये देख लें कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस ना हो। अगर आप फूड, क्लोथ, कोई भी आप जरूरियात जिंदगी की चीजों की तरफ जाते हैं तो दिस हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपने ई कॉमर्स ऑनलाइन किस तरह इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जब इसकी बात करते हैं कि स्पेशली कि इसकी जो बूम है या ग्रोथ है, अगर 2014 तक देखें तो 1995 और 2000 में देखें आपके, और अगर मैं आपको रीसेंट फिगर्स एंड ऑफ द क्लास अगर शेयर करूं तो आप यू विल बी सरप्राइज कि कितनी बड़ी स्टैटिस्टिक्स आप देखें। और अगर आप कोविड-19 का जो फिगर है आप इसको देखें तो यू विल रियली सरप्राइज कि बहुत बड़ी तादाद जो थी कि लोग इसकी तरफ मूव हो गए। आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Why? The first one is ubiquity. तो यूबिक्विटी क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, हर जगह पे अवेलेबल है। इफ यू आर इन कश्मीर, इफ यू आर इन खुशाब, इफ यू आर इन मुजफ्फराबाद, इफ यू आर इन मुजफ्फरगढ़, एवरीवेयर। और अगर न्यूयॉर्क, पेरिस में, अगर ओल्डम, मैनचेस्टर में कहीं पे भी मौजूद है तो आपको सेम टेक्नोलॉजी हर जगह। ट्रू सर। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, मेरा ख्याल है कुछ ग्रोसरी शॉप्स के अलावा तकरीबन सब कुछ बाहर बंद मिलता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाएं तो आपको तमाम स्टोर 24/7 अवेलेबल होंगे। ऐसे ही है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें कोई ज्योग्राफिक लोकेशन का नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। लोगों ने ऑनलाइन, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, अली एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा है, दराज से चीज ऐसे आ जाती है, इतनी डिलीवरी कॉस्ट है, इतनी ज्यादा आसान है। तो बेसिकली फर्स्ट वन इज इट्स अवेलेबल एवरीवेयर एनी टाइम। सेकेंड इज ग्लोबल रीच। अगर सिंपली हम देखें कि सदर बैंक रोड पे तो आप लोगों को सबका एक्सपीरियंस हुआ होगा जाने का। Yes, sir. अगर बैंक रोड की जो फर्स्ट शॉप है ना, आप उसको देखें, मेरे ख्याल बाटा की शूज की आती है मेट्रो से पहले, और सेकंड देखें वो आखिर में जाके बनती है सिटी सेंटर से आके। अगर आप जी, इसमें सर। शॉपिंग करने जाए ना तो आपको सारा दिन पार्किंग ही नहीं मिलेगी आपको। कभी तो चले अल्लाह की शुक्र है नई पार्किंग बन गई है, लेकिन आपको यहाँ पार्क करके आपको अगर एंड तक जाते हैं तो कितना लंबा सफर, आपको पूरा दिन लग जाएगा अगर आप दोनों साइड पे शॉपिंग करने जाते हैं। अब आप ये देखिए कि आपकी प्रोडक्ट्स ये सिर्फ सदर बैंक रोड है, इन बिजनेसेस के लिए एक्सेस सिर्फ यही मार्केट है सराउंडिंग की, पूरा पिंडी कर दें। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो इट्स मीन यू आर कवरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, आप कुछ लाख या हजार कस्टमर को छोड़ के आप लाखों करोड़ों कस्टमर्स तक फौरन पहुंच जाते हैं। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि मिनटों में लोग एक्सेस करते हैं और फौरन जो वायरल होती है लोग फौरन उसको लें। अगर आप को याद हो Garana.com जब लॉन्च हुई है, ठीक है, गराना ने क्या किया, सिर्फ अपना लोगो लगा दिया और हर जगह बिल बोर्ड लगा दिए। अब वो यकीन माने कि जब गुजरते कि बना हुआ क्या है, कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, when they launched ऊपर Garana.com, I remember I was GT रोड और सबसे पहले मैंने
فوراً اس کو اوپن کر کے دیکھو یار ہے کیا یہ چیز. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ آل اوور دا ورلڈ یو کین ایکسیس دس مارکیٹ. یونیورسل اسٹینڈرڈ. یونیورسل اسٹینڈرڈ بیٹا یونیورسل اسٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں؟ So it means that the business has the same opportunity all over. Wherever you start the business, it has the same opportunity. You have جس طرح یہ اس کی سلائڈ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ you have the internet access اور اتنا ہی خرچہ اس پہ یہاں پہ بھی شاید ہو جتنا UAE میں ہو رہا ہو. ویری گڈ. بالکل وہی کاسٹ, وہی ڈالرز, وہی پرائس, وہی فونٹ, وہی آپ کی ٹیکسٹ, وہی انگلش, وہی چیزیں, لینگویج کنورٹ کرنا. تقریباً پوری دنیا کی ویب سائٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری تقریباً آپس میں ملتی جلتی ہیں موسٹلی. مطلب نیویگیشن اس کے کیز ہیں. آپ کو ایک ویب سائٹ یوز کرنے تو آپ موسٹلی دوسری یوز کرنے کے لیے آپ کو شاید ہی کوئی پرابلم نظر آئی ہو. موسٹلی آپ کی سرچ کاسٹ کم ہے, آپ کی انفارمیشن فائنڈ کرنے کی کاسٹ کم ہے, ٹھیک ہے, آپ کی انٹری کاسٹ کم بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو نارملی یہ بہت زیادہ آپ کا ہو جاتا ہے. جی محمد وقاص پلیز. سر نے ایڈ کر دیا. میں یہی کہنے والا تھا کہ ایسی چیزیں جو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں, اس کو سمجھنے میں یا اس کو انٹرپریٹ کرنے میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوتی, ایزیلی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. جی احمد قریشی پلیز. سر کچھ ہم ای کامرس جائنٹس کی جب بات کریں تو ایون سر اگر لوگ ان کے یوزرز نہیں بھی ہوتے, کسٹمرز نہیں بھی ہوتے, تو سر وہ ان کے صرف یوزر انٹرفیس ہے. جیسے سر ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ یونیورسل ہوتی ہیں, صرف سر یوزر انٹرفیس, وہ کلر اسکیمنگ اور یہ سب کچھ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یار اچھا یہ تو فلاں سائٹ ہے. تو میرے خیال میں سر وہ بھی ایک طرح کی بڑی اٹس کائنڈ آف این اٹریکشن سر, کہ لوگ پھر بھی کہیں نہ کہیں آتے ہیں سر, مطلب وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا یوز کرنا چاہتے ہیں. تو یوزر انٹرفیس بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی ہے. نارملی آپ کو ونڈو شاپنگ جو آپ کو بیچ جا کے کرنی پڑتی تھی نا, اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. کبھی آپ یہ دیکھیں نا, کبھی مجھے تو سب سے زیادہ جو بیڈ ایکسپیرینس لگتا ہے نا وہ جنت مال والا لگتا ہے. آپ انٹر ہوتے ہیں نا تو اب تو مدت کوئی گئی نہیں کہ آپ کے ساتھ بالکل ایک بندہ چپک جاتا ہے. اب جو چیز اٹھاتے ہیں وہ آپ ساتھ لے لیں, آپ لے نہیں لگتا. بندہ ونڈو شاپنگ بھی کرنا ہونا سم ٹائم ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ریچنیس. آپ کو زوم کرنا, آپ کو اس کے ویڈیوز, آپ کی پروڈکٹس کی کمپلیٹ, آپ کو اس کے ریویوز, آپ کو کمپلیٹ فیل کرایا جاتا ہے کہ نارملی وہ پروڈکٹ آپ کی اوریجنلی ایگزسٹ کرتی ہے. آر یو اوکے ود دس؟ انٹریکٹیوٹی. نارملی کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ انٹریکشن ہوتا ہے, جیسے آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ آ جاتا ہے چیٹ. ہیو یو ایور ایکسپیرینس؟ آپ ان کے ساتھ کوئی میسج کریں گے, چیٹ کریں گے, نارملی اسی دن میں میری یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے, یقین مانیں آپ جاتے ہیں, دے پیپل آر سو گڈ. ملیشیا کی بات کروں کہ فوراً اس کا رپلائی آ جاتا ہے, اگلے دن صبح اٹھیں گے آپ رپلائی دیا. اور موسٹ آف دا اسٹورز جو فیس بک پہ بنے ہوئے تو وہ ٹوٹلی انہیں میسیجز پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی انفارچونیٹلی آپ کا جو فراڈ یا وہ دوسرے فیکٹرز ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ جو آپ کی انٹریکٹیوٹی ہے کہ آپ کا ایک بندہ 20 کسٹمرز کو بیٹھ کے فوراً منٹوں میں سالو کر رہا ہے ان کے ایشوز کہ کون سی پروڈکٹ اویلیبل ہے, کب اویلیبل ہے, کب پہنچے گی, آرڈر نمبر ہے, فوراً پروڈکٹ لے انفارمیشن ڈیسک. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو مجھے یاد آتا ہے نا اسپیڈ کم رکھنی ہے پھر وہ زیادہ آہستہ ہو جاتی ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پرائس ٹرانسپیرنسی ہے. ایسے ہی ہے نا, میں ابھی گوگل پہ لکھتا ہوں موبائل فون, فار ایگزامپل ایپل X11 یا کوئی بھی اور موبائل فون کے آپ اس کی لکھتے ہیں, آپ کو فوراً پرائسز نظر آ جاتی ہے کہ کون سا اسٹور کتنے کی پرائس پے کر رہا ہے. فلاں گارمنٹس یونیورک پہ کتنے کے ہیں, ڈائنرس پہ کتنے کے ہیں, فار ایگزامپل لینزا کتنا ہے, آکسفورڈ کتنا ہے, تحت کتنے ہیں. وہ کلیئر پرائس ٹرانسپیرنسی ہے. کاسٹ ٹرانسپیرنسی ہے کہ آپ کی کتنی کاسٹ اس پہ بیئر ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو ڈسکریمنیشن ہے پرائسز کی وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. Are you okay with this? Right, sir. And the 7 is personalization and customization. آپ کے جو پرسنلائزڈ آئٹمز ہیں, جو کسٹمائزڈ ہیں, موسٹلی جو دنیا میں لوگ جو پریفر کرتے ہیں نا وہ کسٹمائز پریفر کرتے ہیں.
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप टेलर के पास जाते हैं, उससे अपनी मर्जी का सूट जो डिजाइन करवा रहे हैं, आप कस्टमाइज बनवा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इवन इफ यू कम्युनिकेट विद द डेल, आप उनको अपनी मर्जी के लैपटॉप बनवाना चाहें, आप उसके मुताबिक आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स के, जैसे एक डिजाइनर है फेसबुक पे, मैं उसको फॉलो करता हूँ, स्टुअर्ट ह्यूज लिवरपूल। वो नॉर्मली क्या करते हैं कि उसका जो मोबाइल फोन होता है वो करोड़ों का हो रहा होता है। अब उसमें क्या कहते हैं, कस्टमाइज वो करके देता है, डायमंड्स लगा के दे रहा है, बाकी चीजें लगा के दे रहा है, तो सेलिब्रिटीज उसके मुताबिक खरीदते हैं। तो नॉर्मली आपको अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी चीजों के मुताबिक पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोशल टेक्नोलॉजी। द सोशल टेक्नोलॉजी इज बेसिकली कि अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज खरीदी थी, तो जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप अपने साथ कासिम किसी को दोस्त को लेके जाते हैं या पेरेंट्स के साथ जाते हैं? सर डिपेंड्स सर, फैमिली के साथ हैं और या फ्रेंड्स के साथ हैं। शादीशुदा को तो चलो समझ सकते हैं, बाकी जी राबिया। फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ही। ठीक है। सोशल मीडिया ने कितना आसान कर दिया है, आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और शेयर कर देते हैं कि प्लीज फ्रेंड सजेस्ट मी, कैसा लगेगा, ठीक है ना। अब वो दिल में तो जो मर्जी सोचे, लेकिन आपको फौरन कमेंट्स में देखेंगे ना, वो तो गॉर्जियस ब्ला 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 ब्ला, आपको मिनटों में उनके रिव्यूज आ जाते हैं। और हर वेबसाइट पे दे आर कनेक्टेड विद द सोशल टेक्नोलॉजी। आर यू ओके विद दिस? यस सर। जी जी, इमरान गुल सर प्लीज। सर इसमें सिर्फ दो चीजें हैं ऐड करना चाहूंगा कि एक तो एडिक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, पार्कव्हील्स एंड OLX, इन्होंने पहले शुरू में फ्री एड लॉन्चिंग की, आप जितने मर्जी एड फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर सेल या गाड़ी फॉर सेल या एनीथिंग फॉर सेल लगा दें उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फिर जब लोग इतने एडिक्ट हो गए कि वो उनका काम भी शुरू हो गया, बिकनी चीज शुरू होगी, तो उन्होंने उसके ऊपर रख दिया कि जी आप महीने में 2 ऐड लगा सकते हैं, इससे ज्यादा लगाने हैं तो आप इतने चार्जेस दें। तो वो एडिक्शन भी एक इसका यूनिक फीचर बन सकता है कि ई कॉमर्स के ऊपर। दूसरा सर, हाउ मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे अचीव होगा व्हेन यू आर नॉट फिजिकली टचिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड और पर्टिकुलर थिंग विच यू आर बाइंग। तो सेटिस्फेक्शन लेवल ई कॉमर्स के ऊपर आपका एक कस्टमर का, मतलब हम एक मिसाल, क्रूड सी मिसाल देता हूँ कि खवातीन जाती हैं, खवातीन से माजरत के साथ, या इवन टू सम एक्सटेंट जेंट्स भी जाते हैं शॉपिंग पे, 10 दुकानें फिरेंगे और शायद वही चीज ले लें जो उन्होंने पहली दुकान पे देखी होगी, लेकिन वो फिजिकली टच और सीइंग बिलीविंग वाली बात है। तो इस पे आप किस तरह से कह सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ओके, मैं ये आपसे शेयर कर रहा था अभी। अच्छा सर, एक आपको शायद याद हो कि हम जब शुरू में हम यूज करते थे ना यूट्यूब, तो वीडियो के दरमियान शायद कोई ऐड आ जाए, पहले तो आते ही नहीं थे, फिर शायद अब भी ये हो चुका है कि एड्स के दरमियान शायद कोई वीडियो आ जाए। अब तो आप ये देखिए ना, मेन जो हिट वीडियो उसके तो, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा जो यूजर है वो सारा वही से आ रहा है। अगर आप ये देखें कि अब उनका रेवेन्यू मॉडल, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हमारे जो रेवेन्यू मॉडल्स है ना, वो ई कॉमर्स के बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। हम अपना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, पहले क्वेश्चन के सबसे पहली बात ये है कि दे आर बेसिकली फॉर द मनी मेकिंग पर्पस। अब जब पैसा कमाना है तो उन्होंने सबसे क्या किया, जितनी भी साइट्स है उन्होंने नॉर्मली क्या किया, इवन OLX पे आप ये देखिए फीचर्ड ऐड है। गूगल पे आप देख लें कि जो लोग पे करेंगे उनके एडवर्टाइजमेंट्स पहले आएंगे, जो नहीं पे करेंगे उनके पेमेंट एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, उनके वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये देखिए कि जितने भी नॉर्मली आप जो इसमें देखिएगा कि हमारे पास भी OLX, पार्कव्हील्स, जमीन फीचर्ड ऐड, तो आपको वो जितने भी बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स थे या जो बड़ा शेयर ले रहे थे, उन्होंने लास्ट में उसमें अपना शेयर लेना शुरू कर दिया। दूसरा मेरा आपसे कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। एक तो इमरान गुल साहब ने जो सबसे बड़ा चैलेंज बताया है ई कॉमर्स का हमारा, कि फीलिंग और टचिंग द प्रोडक्ट। आप जाए ना, मुझे यकीन माने ना भी समझ होगी ना कपड़े की, उसको हाथ लगा के दूर चेक कर रहा हूँ,
ایسے ہی ہے نا, ہاتھ لگا کے پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گرمیوں کی جگہ سردیوں کا لے آئے, لیکن وہ فیل کرنا, ٹچ کرنا, یہ ہمارا لازمن ہمارا ہوتا ہے نارملی, کہ آپ اس میں ٹچ کرنا, فیل کرنا اور اندازہ لگا رہے تھے اس کے مطابق. نارملی اگر آپ یہ دیکھیں وہ 50 خان جو کھول کے دے رہے ہیں تو اس کے مطابق ہو رہا ہے. سیکنڈ جی, اور کیا چیلنجز ہیں سر؟ اگر سر مجھے کائنڈلی الاؤ کریں سر, میں ایک چیز اگر ایڈ کر دوں سر. جی پلیز. سر جس طرح ابھی سر عمران بات کر رہے تھے لک اینڈ فیل کی, تو سر اس کو نا کافی حد تک ہم اگر امیزون اور ای کامرس جائنٹس کی بات کریں, میرا سر اس میں خود ایکسپیرینس رہا الحمدللہ, تو اس کو سر یہ کافی حد تک ایڈریس کر رہے ہیں. کس طرح کر رہے ہیں سر؟ سر کریڈیبلٹی ہوتی ہے, برانڈ کریڈیبلٹی ہوتی ہے, ریٹنگز ہوتی ہیں, کسٹمر فیڈ بیک ہوتا ہے سر. اس کے اوپر سر وہ بہت زیادہ ای کامرس کی جو سائٹس ہیں یا جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں یہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے سر اگر کوئی بھی چیز لینی ہے ای کامرس کی کسی بھی سائٹ پر جا کر, میں سر سب سے پہلے اس کی ریٹنگ اور ریویوز دیکھوں گا. اگر وہ مجھے اپیل کرتا ہے اور اس کو سر کس نے اس میں اچھے ریویوز دیے ہیں, کس طرح کے دیے ہیں, تو اس پہ سر وہ بہت زیادہ, دس دی ریزن سر وہ کسٹمر فیڈ بیک پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اور سر دوسری ایک چیز سر جو ہم نے اپنے ایف آئی پی میں انکلوڈ کرنی تھی, سم ہاؤ سر وی ور ناٹ ایبل ٹو اٹ, وہ تھی سر آگمنٹڈ ریئلٹی. تو سر ان فیوچر جیسے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں اے آئی کا دور آ رہا ہے, تو سر اس کو اس میں انکلکیٹ کیا جائے گا اس طرح کی چیزوں میں, تاکہ وہ لک اینڈ فیل کو کافی حد تک جو ہے نا سر وہ ایک ریزرویشن رہتی ہے کسٹمرز کی طرف سے, اس کو رول آؤٹ کر سر. بس یہی بات سر, تھینک یو. اس میں سر چیلنجز کا سر آپ آواز نہیں آ رہی, آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر نماز بریک کروں؟ جی نماز بریک کر لیں. ایک سیکنڈ, 2-3 چیزیں اگر پوچھ لیتے, 2-5-3 منٹ بس مجھے دے دیجیے گا تاکہ یہ اس میں لے لیں, تاکہ میں چیلنجز بتا دوں, اگر ایگزام میں آتے ہیں آپ کو پتا ہو دوبارہ نیکسٹ شروع کریں. جی پلیز ثنا, پلیز ایک پوائنٹ بتائیے. ایک تو فراڈس وغیرہ کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ جو بائی کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ نہیں رہا. اور سیکنڈ ایک مجھے جو لگ رہا ہے وہ سوشلائزیشن ہماری کم ہوتی جائے گی. جیسے ہم اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو بالکل صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. چلے, اور ہمارے پاس پاکستان میں جو سب سے بڑا ای کامرس کا چیلنج ہے وہ ہے ایکسیسیبلٹی. انٹرنیٹ ابھی صرف اور صرف اربن سٹیز میں اویلیبل ہوتا ہے, باقی جتنے ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پر اتنا اس کو پروموٹ نہیں ہو سکا, یہ تو اتنا لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوا. جن کو ہے وہی کر رہے ہیں, باقیوں کو یعنی جتنا پوٹینشیل ہے وہ پورا ایکسپلور نہیں ہو سکے پاکستان میں, بیکاز ہمارے پاس انٹرنیٹ فیسلٹیز اتنی لیول کی نہیں ہو سکتی. ویری گڈ, بالکل انفراسٹرکچر ایشوز ہیں, انفراسٹرکچر. سر کسٹمر ریٹینشن میرے خیال میں سر وہ بھی ہو سکتی ہے سر. مختصراً میں بتاتا ہوں جی 2 منٹ میں. اگر ہم چیلنجز دیکھیں, ایجوکیشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس, ہر بندہ اس کا یوزر نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہمارا جو چیلنج آ سکتا ہے کہ انفراسٹرکچر ہمارا نہیں ہے ابھی تک اتنا زیادہ کہ ہم لوگ پراپرلی اس کو یوز کر سکیں, ٹھیک ہے, اگنورینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تیسرا ہمارا جو چیلنج ہے ہم بتا رہے ہیں فیلنگ اینڈ ٹچنگ دا پروڈکٹ, اس کے مطابق آ جاتا ہے. چوتھا ایشو جو ہے وہ سیکورٹی ہے, ہمارے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز اور یہ چیزیں بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. 5واں ایشو جو ہمارا آتا ہے کہ ہمارے پاس نارملی جو سب سے بڑا ایشو ہے ہماری پرچیز ڈیسیژنز کون کرتا ہے, ہماری امیاں کرتی ہیں, خواتین کرتی ہیں موسٹلی وہ اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. چھٹا اس میں جو چیلنج آ رہا ہے کہ ہمارے فراڈ, رسک, کوالٹی آف دا پروڈکٹس, وہ ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. 7واں ایشو ہمارا پاس آ رہا ہے ڈیلیوری کا, ٹھیک ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارے اگر میکڈونلڈ کا, اگر ڈومینوز کا 30 منٹس میں پیزا ڈیلیوری ہے, تو اگر کبھی ٹینچ گھاٹا میں وہ گھس جائے تو انہیں پتا چلے 30 منٹس میں ہے. اگر کبھی کشمیر یا مری آپ جائیں تو ان پہ دیکھیں نا, ایک گھر ادھر ہوتا ہے اور دوسرا گھر وہ دوسری پہاڑی کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ڈیلیوری ایشو اتنا آسان نہیں ہے, اگر دیہاتوں میں چلے جائیں سب کچھ چلے جائیں بہت زیادہ کاسٹلی پڑے. تو ہمارے پاس جو تقریباً 10 اگر آپ ایشوز جو ہے چیلنجز اگر آپ سامنے ہمارے پاس جو ہے وہ نظر آتے ہیں. مزید بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نماز کے جو بریک کرنا سے اسٹارٹ کر لیں پلیز اس کے مطابق, ٹھیک ہے. اور کوالٹی مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑا جو چیلنج ہمارا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی یا ہمارے جو چینج ہے نا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ہم اس میں ریزسٹ کر رہے ہیں. ابھی وی فیل کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم نیگیٹو سائڈ, یہ نارملی ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہوتا ہے. Are you okay with this?
सर इसमें एक और भी है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में इंश्योरमेंट नहीं थी, बिल्कुल ऐसी कि यहाँ जो क्वालिटी के चीज बारे में मंगवा इंश्योर रहे नहीं हैं वो होता। ठीक भी है। फिर उसके बाद हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट्स जो है उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, फिर रिटर्न नहीं होती है नॉर्मली, और उसके बाद सबसे बड़ा जो कंसर्न आ रहा है हमारे पास कि कोई कंप्लेन नहीं है जिसके मुताबिक हम कर सके। खुद हम डसे हुए, हर बंदे डसा हुआ होता है, ठीक है। मैं लास्ट टाइम जो मुझे वो गलती से हो गया, बस वो मैंने वैसे कर, मैं कौन सा भिजवाएंगे, मैंने फेसबुक पे वो क्लिक कर दिया, एड्रेस दे दिया, मैं कहा कि उन्हें मना कर दूंगा। वो घर वाले आए, घर वाले ले लिया। यकीन माने कि मैं कहता हूँ कि लंडे का स्टफ भी इतना बुरा नहीं होता होगा, वहां से बंदा कोई चीज देख ही लेता होगा, ठीक है, उससे ज्यादा। इसी तरह मोस्टली लोगों को तो अंदर से कपड़ा पुराना और पत्थर और मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीजें एक्सपीरियंसेस होती है उसके मुताबिक। अभी लाइट भी थोड़ा सा इशू है, तो काइंडली जल्दी नमाज पढ़ के वापस आ जाएगा। इन केस अगर ज्यादा देर चली जाती है तो प्रॉब्लम ना हो तो बैटरी खराब। ओके सर। ओके, वापस आते नमाज पढ़। Yes, sir, 10 minutes. जी जी। ये करिए। सबसे मुश्किल काम होता है, ऐसे ही है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया था मुझे कि इंस्टॉलेशन फ्री थी, तो इंस्टॉलेशन का अगर आप 2000 देखें तो वो अलग कॉस्ट सेविंग थी। अब उसमें प्राइस वाइज भी मुझे वो कम था एज कम्पेयर टू सीएसडी के प्राइस से मैं कंपैरिजन करूं, प्लस डिलीवरी फ्री थी, प्लस वो क्या था कि आपकी वो चीजें फ्री आ रही थी, ठीक है। तो नॉर्मली अब वो देखें, अब जो कॉस्ट उसमें सेविंग हो रही थी वो एक बहुत बड़ा आ जाता है। तो नॉर्मली अब वो देखें तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है उसमें, ठीक है। जी ओके ओके, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है, और आपकी मेन्यू फाइंडिंग कॉस्ट नॉर्मली वो जो कॉस्ट होती है वो बहुत सारी मिनिमाइज हो जाती है। सबसे बड़े जो होते हैं ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल कोमल एक लेके आती है सूट फॉर एग्जांपल 2000 का, और वही सना जाके 1500 का ले आती है, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। जो आई हैव सीन, जो पर्सनली एग्जांपल एक बहुत ज्यादा देखने के इंडिया में, अगर हम हमारी जो फॉर एग्जांपल अगर आप देहातों में चले जाए ना, हमारी जो एग्रीकल्चर क्योंकि हम कंट्री है और ऐसा एग्रीकल्चर कंट्री है कि हमारी मोस्टली वो भी चीजें मंगवानी पड़ती है बाहर से। लेकिन क्या होता है कि आमतौर पे बहुत ज्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी गंदम है या मूंगफली है या दालें हैं, जो एक्चुअल किसान को जो कॉस्ट पड़ रही है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी कॉस्ट पड़ रही है और उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम है। अगर आप सिंपली अगर आप ये देखिए कि एक मूंगफली है वो 7000 या 6000 रुपया जो मिडल मैन है वो मूंगफली उनसे खरीदता है, वो सिर्फ क्या करता है कि पेमेंट भी उनको क्रेडिट करता है कि जब मुझे मिलेंगे तो मैं पैसे आगे दूंगा आपको, जिसे आड़ती कहते हैं, मिडल मैन, ठीक है। और वो सारी चीजें लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं या कैश पे कर दिया। उसके बाद वो क्या करता है कि राजा बाजार लाया, होलसेलर के पास लाया और वो बेचा, और होलसेलर जब उसको सेल करता है तो अगर आपको घरों में वो जो मिल रही होती है पूरी, वो शायद आपको 14,000 मन के हिसाब से आपको पड़ रही होती है। तो अगर जो देखे जिसकी लैंड है, जिसने लेबर है, जिसने सारी मेहनत उस पर की है, उसका जो 100% से ज्यादा प्रॉफिट तो मिडल मैन ले जाते हैं। कैन यू हियर मी? जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें सर एक इंटरेस्टिंग जो एग्जांपल में आई, हमारे आईबीए जी इमरान साहब, एक सेकंड प्लीज, हमारे कराची के एक दोस्त है आईबीए कराची से, तो वो सप्लाई चेन को पढ़ा रहे। उन्होंने सिंध के एक इंटीरियर के इलाके में, वो कहते हैं कि वहाँ पे सिंधी औरतें टोपियां बनाती हैं, और वो टोपियां क्या होती है बहुत ज्यादा मुश्किल से बनाती है, और वहाँ पे जो उनका ट्रेडिशन है, उनके मर्द काम नहीं करते, ठीक है। उनके मर्द क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, होटल पे चले जाते हैं, वहीं बैठते हैं। औरतें खेती बाड़ी भी करती हैं, बच्चे भी पालती हैं। उसके बाद ये सिंधी टोपियां और ये जो हैंडीक्राफ्ट, उसकी वजह से जो आपकी जो शहादत की जो उंगली होती है ना, इसकी नाखून से नीचे तक वो जगह जो ना वो घिस घिस के खत्म हो चुकी होती है, और उनकी आई साइड जो है बिल्कुल खत्म होने के ब्लाइंड तकरीबन हो चुकी होती है वो। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो वो पे करती है उन्हें अराउंड 300-400 रुपीज एक कैब के मिलते हैं, और वही जो कैब जो सिंध में बिक्री होती है, कराची के माल में बिक्री होती है, वो 5,000, 7,000, 10,000, इवन 15,000 की बिक्री होती है। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया ताकि इन लोगों को एजुकेट किया जाए। हैंडीक्राफ्ट है, होममेड है, तो आपका जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा आपका चेंजेस हो रहा होता है। जी इमरान साहब प्लीज। सर मेरा जो इसमें एक छोटी सी है इंफॉर्मेशन
کہ ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی اگایا کسی نے اور کمایا اس نے کم اور بیچ میں مڈل مین زیادہ کما جاتا ہے. بٹ اگر مڈل مین کی بھی پرابلمس دیکھی جائیں تو لائک اس کی لاجسٹکس اس کی ہیں, اسٹوریج اس کی ہے, اس اسٹوریج پہ خرچہ بھی آ رہا ہے, پھر اس نے بلک میں لے کر ریٹیل میں بیچنا بھی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ہی از ارننگ ویری جائز پروفٹ دین. نمبر 1 یہ. ایک اور چیز سر جو میں ای کامرس کے کانسیپٹ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جو فزیکل چیز سے ای کامرس میں ہونا مشکل ہے, دیٹ از کہ آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہو آن انسٹالمنٹس فرام مارکیٹ. لائک آپ نے ایک موٹر بائک CST سے لیا, آپ اس کو قسطیں دے رہے ہو. اگر آپ دراز سے منگاتے ہو تو آئی ڈونٹ نو کہ whether they'll be accepting the قسط business of installments. جی کر تو رہے ہیں یہ ذرا سر. جی سر, تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر, اس میں 2 چیزیں, اس میں ہم جب اس کو پڑھیں گے نا تو اس میں 2 چیزیں ہیں. اب ایک ویسے ایک سبجیکٹ ہے, اب کسی بھی سائٹ پہ دیکھیں جو اب مڈل مین جہاں پہ بھی نہیں ختم ہو رہے ہیں, یہاں مڈل مین ہمارے پاس ڈفرینٹ آ گئے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس مڈل مین کیا آ گیا کہ ہم نے اپنا اسٹور بنایا اور دراز پہ بنایا, ہم دراز کو پے کرنا شروع کر دیا. 100% جو ڈس انٹرمیڈیشن ہے وہ ختم کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن جو ٹریڈیشنل مڈل مین ہے سر, نارملی انڈیا میں انہوں نے کیا کیا سر, انڈیا کے کچھ اسٹیٹس میں انہوں نے کیا کیا, ای چوپال بنایا. چوپال کہتے ہیں بیٹھک کو جہاں پہ سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں. ایسے ہی وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ مل کے بیٹھتے تھے تو نارملی کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے ای چوپال کو وہاں پہ کیوسک KIOSK, تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ ناگرا کی بھی کیوسک لگی ہوتی ہے کہ سیلف سروسز کے لیے یوز ہوئی ہیں. انہوں نے جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ٹھیک ہے, یہ نارملی جو کیوسک ہوتا ہے نا, نارملی یہ ہوتا ہے چھوٹا سا کیوبیکل سا بنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے نارملی ٹکٹنگ یا بیسیکلی سارا چیزیں بکتی ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں. اس کے مطابق کیا ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی وہاں سے وہ ڈائریکٹلی مارکیٹ ریٹ چیک کر سکتے ہیں. سر مڈل مین ایگزسٹ کرے, لیکن مڈل مین اپنی اسٹوریج کا چارج کرے, مڈل مین اپنا باقی چیزوں کا چارج کرے. لاسٹ ایئر آئی ڈو ریمبر کہ 2 سال تو سر پہلے کی بات ہے, ہمارے دیہات میں سارے جب مونگ پھلی کا ریٹ وہ 4,000 5,000 کو دے رہا تھا تو ایک صاحب نے ریٹ دیا 6,000. اس نے تقریباً 1 کروڑ کی مونگ پھلی پورے علاقے سے لی. نہ مونگ پھلی ملی, نہ پیسے ملے, نہ وہ بندہ ملا دوبارہ. ٹھیک ہے, ابھی تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں کے کہاں کسی کیسے لے کسی کے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پوری, اگر آپ جو تھوڑا سا جو رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا سر کہ آپ کا جو پوری جو سیونگ ہوتی ہے وہ ایگریکلچر کی لینڈ ہوتی ہے. اب بھی لوگوں کو مجبوری ہے جابس وغیرہ کی طرف چلے گئے, کیونکہ جب سے یہ ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے لوگوں کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. لائف ایزی بھی ہوئی ہے لیکن کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ پوری وہ بچتے تھے, اس میں کوئی شادی بھی کرنی ہوتی تھی, اس میں باقی خرچے بھی کرنے ہوتے تھے, اس میں باقی. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مڈل مین, اگر آپ دیکھیں کہ دے آر میکنگ ویری مچ پروفٹ اس وجہ سے. اب وہ نو ڈاؤٹ کاسٹ ہے. دوسرا سر آپ نے پوچھے کہ اب مڈل مین رکھیں, لیکن یہ ہوگا کہ جب ڈائریکٹ مارکیٹ میں ایکسیس ہوگا تو مڈل مین تب بھی ایکسیس کرے گا, لاجسٹک کا چارج کرے گا, ویئر ہاؤسنگ کا چارج کرے گا, لیکن جو اپنی مونوپلی ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی. دوسرا سر یہ ہے کہ موسٹلی بینکنگ سروسز یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اگر آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں, فار ایگزامپل اب مجھے کریڈٹ کارڈ والے آفرز دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ موبائل فون لے لیں. اگر میں جیز کا پوسٹ پیڈ یوز کر رہا ہوں تو یہ مجھے آفرز دے رہے ہیں کہ آپ آن لائن جائیں اور ہمارے پاس قاسم 1 منٹ پلیز, تو ہمارے پاس سے انسٹالمنٹس پہ چیزیں لے لیں. دراز کے یہ آفرز ہیں ڈفرینٹ فائنینشیل سروسز کمپنیز کے تھرو کہ آپ اس کو 6 months یا 3 months میں وہ چیزیں پے کرنا شروع کر دیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ابھی فائنینشیل جو سروسز ہیں وہ اتنی زیادہ اسٹرینتھن نہیں ہے, پیمنٹس میکینزم اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. اور اگر آپ سر اس میں یہ دیکھیے گا, کبھی آپ اتفاق ہو تو آپ تھوڑا سا پنڈی شہر میں بھی کیا رورل ایریاز میں بھی چلے جائیں, سب سے زیادہ جو کام ہے وہ یا سود اور یہ قسطوں والا کام چل رہا ہوگا آپ کو, کیونکہ لوگوں کو اور 100% سے زیادہ وہ پروفٹ اس پہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. اب اس پہ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر 60,000 کا ایئر کنڈیشنر ہے 1 ٹن کا تو وہ 90,000 چارج کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ قسطوں پہ وہ چیزیں آسان ہیں. اب جب یہ سروسز فائنینشیل سروسز امپروو ہوں گی تو آہستہ آہستہ مزید ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے سلک بینک کے تھرو آفر دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے انسٹالمنٹس کر لیں اور 4 months کے اندر پیمنٹس کر دیں. اور اگر آپ, میں حبیب بینک کا کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہوں, اس میں کیا کرتے ہیں کہ 0% انٹرسٹ پہ وہ چیزیں پے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف جو سروسز ہیں اس میں ایڈ آن ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. جی پلیز قاسم, سوری جی قاسم, آواز آ رہی ہے؟ جی جی پلیز.
سر میں ایڈ تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ جو ہے مڈل مین انوالو ہوتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے نارمل. اگر ہم جس طرح آپ نے سر بات کی ٹوپیوں وعدہ جو ہے ٹھیک ہے کہ وہ اگر جو ہے نا ایک چیز وہاں پہ 300 کی ملتی ہے مارکیٹ تک جاتی ہے کراچی وہاں تک جاتی ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ مڈل مین زیادہ انوالو ہوتے ہیں. جتنے زیادہ مڈل مین انوالو ہوں گے اتنی جو ہے نا پرائس بڑھتی جائے گی. اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو زیادہ تر برانڈ یا جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور برانڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جو ہے نا ایک ورچوئل چونکہ یہ ایک مارکیٹ ہے اگر ہم دراز کی بات کریں تو وہ ایک پلیٹ فارم مارکیٹ کے طور پہ فراہم کر رہی ہے ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگ اپنے پروڈکٹس جو ہے نا خود بیچتے ہیں. تو اگر وہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ یا تو وہ خود کرتے ہیں یا پھر ان کے ڈائریکٹ جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن میڈل مین جو لوگ ہیں وہ ان کی جو ریشو ہے وہ نارمل کے بنسبت جو ہے نا بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے. کم لوگ جو ہے نا اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ لوگ سیل کرتے ہیں. تو اگر ایسی سچویشن میں بھی پرائسز جو ہے وہ مارکیٹ میں عام جو لوکل مارکیٹ ہے اس کی مطابق ہو وہی سیم پرائسز میں جو ہے نا چیزیں بک رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر پرائس ڈسکریمنیشن میں ڈیفینیٹلی آئیں گی کیونکہ جو ہے نا مڈل مین چونکہ زیادہ انوالو نہیں ہے تو پھر پرائس ہائی نہیں ہونی چاہیے. پھر تو ڈائریکٹ اگر جس طریقے سے ہم فیکٹری سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا جو ہے نا ڈائریکٹ جو مینوفیکچر ہے وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں تو وہ ہمیں سستی ملتی ہے. لیکن قاسم اس میں یہاں یہ بھی فیکٹر ہے کہ جیسے ہمارا غریب ملک ہے نا تو مڈل مین کو ختم بھی منیمائز کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ مڈل مین ہمارے یہاں کیا دیکھیں ہم آن لائن خریدتے ہیں تو ہمارے پاس TCS مڈل مین آ گیا کم ہو جاتے ہیں تو مطلب پروفٹ ہے جو ان کی مونوپلی ہوگی نا کہ فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا ہے کہ سارا کچھ اسٹور کر کے رکھ لیا اپنے پاس تو جب مارکیٹ کے ریٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے مطابق چلا رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق آ جاتا ہے. تو ڈائنامک پرائسنگ اس کے بعد آ جاتا ہے. اپریشیٹ ڈائنامک پرائسنگ کیا ہوتا ہے کہ اگر آج رات آپ ٹکٹ بک کروائیں گے تو اس کی پرائس ڈفرنٹ ملے گی 2 مہینے بعد بھی ٹکٹ بک کرائیں گے تو ڈفرنٹ ملے گی. تو یہ ہمیں انیبل کر دیا ہے. اور تھرڈ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں ڈس انٹرمیڈیشن کی. یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ پہ سر ایکسکیوز می یس پلیز سوری جی پلیز. Sir, I have a question regarding discrimination. Discrimination yes, sure. Please. Simply means tabi'is qail shidan, or maybe a lot of meaning in Persian, I know. But in this concept and business concept, can you explain a little bit more? I'm confused. Okay, well, price discrimination. It basically unjust treatment, na insafi karna, theek hai na? ٹھیک ہے whether it's against age, whether it's against sex, whether it's against race, whether against disability, that's all is discrimination. And discrimination is again this that if for example discrimination اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم بات جو کر رہے ہیں نا بیسیکلی عام طور پر پرائس ڈسکریمنیشن کی کہ جو پرائسز میں یا یو نو what I mean کہ نارملی آپ جو ڈفرینس انجسٹیفائی پرائسز چارج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اب فار ایگزامپل اگر میٹ کی پرائس اگر 1000 ہے تو 1500 چارج کرنا شروع کر دیا 1800 چارج کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے اٹس مین یو آر ڈوئنگ ڈسکریمنیشن. تو کیا ہوتا ہے کہ آن لائن یو ہیو ایکسیس ٹو ڈفرنٹ سورسز ڈفرنٹ سپلائرز یو کین چارج دا رائٹ پرائس. آر یو اوکے ود دس؟ Okay, sir. It is not normal as compared to the market. Basically, for example, if there is a one shop, so definitely what will happen, they will charge you whatever price they want. But if on the other side, if you on the motorway, for example, تو آپ اگر کبھی سروس سامنے اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے 50 روپے اور وہ 80 روپے 90 روپے 100 روپے چارج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو کتنا زیادہ اس میں وائرل بھی ہوتا ہے بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ اور اگین آفٹر 40-50 کلومیٹرز تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہاں سے چیز خریدنی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک مونوپلی ان کی ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں دیکھیں جی اگر آپ یہ دیکھیں مینوفیکچرر ڈسٹریبیوٹر ریٹیلر اگر 20 کی چیز بنی تھی 15 آپ اچھا عمران صاحب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز اگر جو فارماسیوٹیکل سے جو بلانگ کرتے ہیں آپ یقین مانیں کہ مڈل مین اتنا پروفٹ کما رہے ہیں اس میں. ساتھ آپ فارماسیوٹیکل سے ہے نا؟ جی سر بالکل. اگر آپ جو چھوٹی کمپنیز ہیں یقین مانیں کہ دے آر چارجنگ مور دین 200-300% پروفٹ اور ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی بہت زیادہ پروفٹ اس میں شیئر کرتے ہیں. اگر آپ فارمیسی پہ دیکھیے گا
تو نارملی کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں وٹ دے ڈو 10+10 and 50% آپ کو بونس دیا جا رہا ہوتا ہے کہ مطلب اگر 22% ہے یا 50%. سیم ود دا بک شاپ سر. بک شاپ میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی آپ کو ایک کتاب اگر اس کی قیمت 400 لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو مے بی 100 روپیز کی مل رہی ہے. میں کیونکہ اپنا اسکول بھی میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو وہ 100 کی ملتی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ کتاب لکھوا دیں. اب آکسفورڈ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ریٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, آپ کو جو 22% ہے جو بک کو اپنا شیئر ملے گا وہ ملے گا, اس سے زیادہ نہیں مل رہا. اگر آپ تھوڑا سا سائڈ پہ چل جائیں گے, رورل ایریاز میں چلے جائیں گے, تو وہ نارملی چارجز دے آر چارجنگ اراؤنڈ 50% 60%, تو نارملی اس میں ایک بہت بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے. آر یو اوکے وتھ دس؟ تو عام طور پہ آپ کے ریٹیلر سے ہوتا ہوا کسٹمر تک 48 ہے. اگر ڈسٹریبیوٹر بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے, اور موسٹ آف دا ٹائم پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے جو بائنگ ڈیسیژنز ہیں نا وہ ہمارے شہروں میں ڈفرینٹ ہیں. اگر دیہات میں چلے جائیں گے نا, رورل ایریاز میں, وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. وہاں شاید ہی کوئی لپٹن کوئی 2 4 5 گھر یوز کرتے ہوں. میجورٹی کیا یوز کریں گے, جو شاپ کیپر انہیں گائیڈ کرے گا جی یہ سب سے زیادہ جی اسپیسیفک ورڈ یوز کرے گا, کھری پتی آئی ہے جی, یہ جی بالکل دیسی گھی جیسا گھی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی لطیف دے دیں, شہباز دے دیں, کوئی بھی رانی دے دیں, لوگ وہ پریفر کریں گے جی یہ بہت اچھا ہے. اوکے, تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ انہیں جس میں سے کمیشن زیادہ مل رہا ہوتا ہے وہ, تو جب آپ کو ڈائریکٹلی ایکسیس ہوگی تو آپ کی بہت سارے جو شیئرس ہیں وہ کسٹمر تک پہنچتے پہنچتے اس کی پرائسز جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. آر یو اوکے وتھ دس؟ یس سر. اوکے سر, یہ پچھلی ڈائیگرام میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ درمیان کی جب ہم مڈل مین سے نکال دیتے ہیں تو پرائسز کم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اگر ہم سر اپنے آج کل کی روٹین میں دیکھیں, فار ایگزامپل باٹا ہو گیا, سروس ہو گیا, یہ جتنے بھی ہو گئے, ڈائریکٹ فیکٹری آؤٹ لیٹ کی جو پرائس ہے, آپ ان کی شاپ پہ چلے جائیں, آپ کہیں اور چلے جائیں, سر پرائس میں تو کوئی فرق نہیں آتا. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم کہہ رہے ہیں درمیان کا مڈل مین نکل گیا. آپ کسی اور پروڈکٹ کو بھی دیکھ لیں تو میرے سر مجھے یہ چیز کانسیپٹ نہیں ہوا کہ درمیان کے اگر بندے نکل بھی جائیں تو کمپنی کیوں اپنا پروفٹ جب 48 پہ اس کو مارکیٹ پرائس مل رہی ہے, ایکویلیبریم پرائس اس کی 48 آ رہی ہے سپلائی ڈیمانڈ میں, وائی وڈ ہی ریڈیوس اٹ ٹو 20؟ وہ تو کبھی نہیں کرے گا سر. وائی وڈ ہی لائک ٹو ریڈیوس؟ وہ تو اس میں ایک چیز ہے, اس میں 48-50 میں نا مے بی مینوفیکچرر جو ہے نا ڈائریکٹ اسے 20 مل رہا ہے مینوفیکچرر کو, 20 میں درمیان میں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے ایسا کہ ہم ڈسٹریبیوٹرز پہ, جیسے عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹرز پہ, ریٹیلرز پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا جو ریٹیلر ہے وہ نارملی 15-20% وہ رکھتا ہے بیچ میں سے, آپ کا جو ہول سیلر ہے وہ 30-40% بیچ میں سے شیئر رکھنا رکھتا ہے. آپ بڑے برانڈس کی نہ بات کیجیے, آپ چھوٹے برانڈس کی سوچیے ذرا. نارملی اگر آپ یہ دیکھیے کہ ڈالڈا کو یا باقی چیزوں کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے آلریڈی سیل ٹارگیٹس پورے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جو باقی کمپنیز ہیں وہ آپ کے مڈل مین کو بہت بڑا شیئر دیتے ہیں, تو تب وہ مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ ہے اسی کی ویسی آپ نے خریدنی ہے تو ڈائریکٹلی آپ مینوفیکچر کے ان کو کیوں خریدیں گے آپ ان سے؟ تو نارملی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ دراز پہ وہ پروڈکٹ لگائیں گے تو آپ کو بیچ میں سے دراز کو پے کرنا پڑے گا, لیکن آپ کو ضرورت بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا چینل ہے جس کے مطابق وہ ایکسیس کر رہا ہے. تو بیسیکلی آپ کے جو ڈسٹریبیوٹر اینڈ ریٹیلرز ہیں, اب دیکھیے آپ کے جو شاپ کیپرز ہیں, اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ختم ہو جائیں, ہم ای کامرس کے پرسپیکٹو میں صرف اس کو پڑھ رہے ہیں. تو جب ای کامرس کے پرسپیکٹو میں ہم پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ریٹیلر ہے, دیکھیں اگر آپ آؤٹ لیٹ ان کا دیکھیں کتنا بڑا آؤٹ لیٹ بنایا ہوا ہے, اب ان کی مجبوری کیا ہے کہ وہ ریٹیلر کے تھرو پے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو انہوں نے سیل کرنی ہے, اس کے تھرو کرنا ہے. کیونکہ ہم ابھی ہیں انیشیل سٹیجز پہ سر. ہمارے پاس, میں ڈائنر سے پوچھا کہ آپ کے پاس آن لائن چیزیں ہوئی ہیں, انہوں نے کہا نہیں, جو ہمارے پاس اسٹاک بچ جاتا ہے وہ ہم آن لائن کرتے ہیں. لیکن باہر کے ملکوں میں کیا کرتے ہیں کہ جو اسٹاک پہلے آن لائن کرتے ہیں, بعد میں وہ اس کی پریفرنس ہوتی ہے, بیکاز دے فیل کہ اس پہ ان کی کاسٹ بہت زیادہ کم آ رہی ہوتی ہے, اس پہ ان کی کاسٹ کم. پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے آپ کی کہ آپ کے ساتھ جو مڈل مین ہے, فار ایگزامپل ہم اگر دالیں, مونگ پھلی, چاول, چنا, جیسے میں نے ای چوپال کی ایگزامپل ایک دی ہے, اس میں کیا ہوگا, فار ایگزامپل آپ ڈائریکٹلی سیل کر رہے ہوں گے
تو آپ اپنا شیئر بیچ میں ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر کو تو نہیں دے رہے آپ اس میں, تو وہ آپ کا ایلیمینیٹ ہو جائے گا, وہ ڈائریکٹلی کسٹمر کو پرائسز کم مل جائیں گی. اگر فار ایگزامپل ڈائریکٹلی آپ وہاں سے لیتے ہیں, اب کہ یہاں پہ کیونکہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری زیادہ پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹر ریٹیلر کے تھرو سیل ہو رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم ان پہ چین کریں. اگر آپ آکسفورڈ بک شاپ پہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں, اگر آپ بچوں کی کتابیں لینا چاہتے ہیں آپ وہاں جائیں, اپنا اکاؤنٹ اوپن کرائیں, آپ کو 20% ڈائریکٹلی ڈسکاؤنٹ وہ دے دیں گے. اگر آپ اسکول کے تھرو جائیں گے تو آپ کو 22-23% دے دیں گے. ادر وائز کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کسٹمر کے ساتھ, کیونکہ وہ اپنا شیئر زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے مقابلے. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ benefits of disintermediation to the consumer depends upon product to product. It varies from product to product. اور market to market as well, sir. ٹھیک ہے سر, مارکیٹ بھی ہے. اب سر سانگس کو دیکھ لیں, کبھی آپ نے پرانے وقتوں میں آپ گانے سنتے ہوں گے, دیکھیے گا ہمارے پاس بام بیٹ ہوتی تھی صدر میں, اگر کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہو بینک روڈ پہ, یا شبانہ والا, یا گانے شانے فلم ڈلوانے, یا آپ کو ہم اس کو پے کرتے تھے نا مڈل مین کو. اب وہ کیا کیا کہ ہم ڈائریکٹلی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, ہماری کاسٹ تو زیرو ہو چکی ہے. ابھی میں آپ کو سلائڈ شیئر کر رہا ہوں, بک شیئر کر رہا ہوں, یا ای میٹیریل شیئر کر رہا ہوں. اب یہی میں مڈل مین کے تھرو شیئر کرتا ہوں تو وہ تو گڈ بک شاپ والا 500 روپے آپ سے لے گا. تو وہ اس میں ایک چیز پوچھنی ہے, کیا یہ کاسٹ کم ہوگی ہے یا کاسٹ ہائڈ ہو گئی ہے؟ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ ہمیں, جس طرح آپ نے صرف بک کی بات کی کہ ہم شیئر کر لیتے ہیں, لیکن اگر ہم چنکس میں اس کو دیکھیں تو ہم انٹرنیٹ جو یوز کر رہے ہیں اس کا پر منتھ 3,000 to 5,000 ہم پے کر رہے ہیں, وہ کاسٹ کہیں نہ کہیں تو جا رہی ہے نا سر. یعنی وی آر اگین, جو ہم یہ آن لائن اگر کلاس بھی لے رہے ہیں تو یہ فری آف کاسٹ تو نہیں ہے سر. بالکل ایسے, اٹ از اگین کاسٹنگ اس, جو آلدو ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہڈن ہے, لیکن کاسٹ تو ہے نا سر. بڑا ویلڈ ہے. بچے اسٹوڈینٹس اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم کلاس سے انٹرنیٹ اپنا یوز کریں. سر اگر وہ میسلو کی تھیوری آپ نے دیکھی ہوگی نا, جس میں سب سے زیادہ بیسک نیڈس ہماری فوڈ, شیلٹر, روٹی, کپڑا ہے. آج کل کے دور میں بیسک نیڈ جو ہے ہماری انٹرنیٹ بھی شامل ہو چکی ہے. اگر آپ دیکھیں, میرا خیال ہے شاید ہی آپ گاؤں میں بھی رہے ہوں, کہیں بھی رہے ہوں, تو بغیر انٹرنیٹ کے کوئی بندہ بھی کسی نے عید بغیر انٹرنیٹ کے منائی ہو. ٹھیک ہے, موسٹ آف دا ٹائم, موسٹ آف دا پلیسز میں, یونیورسٹیز میں, ہر جگہ پہ یہ کاسٹ آپ کو بیئر کرے گی. پارٹ آف دس کہ آپ بجلی یوز کر رہے ہیں, آپ باقی چیزیں یوز کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ دس کاسٹ ہے. آپ دیکھیں آپ کو 3,000 پر منتھ میں مل رہے ہیں, لیکن آپ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے موڈز یوز کر رہے ہیں. آپ اس میں کلاسز کا صرف نہیں یوز کر رہے, اس میں سوشل میڈیا, اس میں ویڈیو, اس میں آپ کی پوری فیملی یوز کر رہی ہے. تو ون تھنگ از دس کہ نو ڈاؤٹ دس از کاسٹ بیئرنگ ہے, لیکن یہ اسی طرح جس طرح ہمارے بجلی, گیس, ٹیلی فون, باقی جو چیزیں ہیں ہم یوز کریں یا نہ کریں, ہمیں یہ اب پے کرنا ہی ہے. تو دس ہیز بیکم پارٹ آف دا, میرے خیال لازمن یہ چیز بن گئی ہے. کچھ لوگوں کے علاوہ میرے خیال ہے میجورٹی کلاس میں سے ایگری ہوں گے کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے ہمارا. تو دس از ون آف دا بیسک, تو دس از پارٹ آف دس. اور پھر سر اگر آپ کو ابھی چک بازار جانا پڑ جائے نا صدر, آپ کو پہلے تو کتنی دیر آپ یہ سوچیں گے میں گاڑی کہاں کھڑی کروں, اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے میں گاڑی کھڑی کروں تو گاڑی کے پاس کس کو کھڑا کروں جو حفاظت کرے, جو چوری نہ کر کے لے جائے. تو مطلب کہ اگر آپ یہ دیکھیں دونوں سائڈس کو دیکھیں, بہت ساری وہ ڈیفیکلٹیز ہوتی جا رہی ہیں, پھر بھی رش بڑھتا جا رہا ہے, لیکن بہت سارے چیلنجز ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈیلیوری ہے, یہ چیزیں ہیں ابھی ہمارے پاس وہ, اگر آپ کمپیریزن کریں گے نا سر, تو یقین مانیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں. مطلب میں 8 سال پہلے جو چیزیں وہاں یوز کرتا ہوں ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچی. تو ریزن از دس کہ بیسیکلی ہم اتنے زیادہ ان کو اڈاپٹ نہیں کر رہے ان چیزوں کو. جی پلیز قاسم, سوری بیٹا قاسم پلیز. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر جو ہے نا بجلی اور نیٹ کے جو ہے نا کاسٹ ہم کریں کہ جو ہے نا وہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم جتنی کلاسز لے رہے ہیں مہینے میں, جتنی کلاسز لے رہے ہیں اس پہ جو ہے نا ہمارا نیٹ یا جو ہے بجلی کا جو کنزمپشن ہے, اگر اس کو ہم کمپیئر کریں ہمارے جو ہے نا یونیورسٹی آنے جانے میں, بائک کا فیول جو ہے نا اس کا خرچہ جو ہے نا ہو, یا گاڑی پہ جائیں, جو بھی کپڑے استری کرنے کا جو لگ جائے, کپڑے سلیکٹ کرنے کا ہو جائے, وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے ہم جو ہے نا یہاں پہ ابھی خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح بازار میں اگر جو ہے نا کرنا ہے, وہاں سے شاپ کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی کرایہ اور وہ ساری چیزیں جو رسک آپ نے جس طریقے سے کہا کہ گاڑی کہاں کھڑی کریں اور وہ ساری چیزیں پہ انوالو ہوئی, تو اس کے مطابق جو ہے نا چیزیں کم ہو گئی ہیں.
दूसरा जो थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, वो एक चीज मैं फिर दोबारा जो है ना वो करना चाहूँगा कि सर देखें, नॉर्मल जगह पे मार्केट से हम जब बाय करते हैं तो एक चीज़ें जो है वहाँ पे मिडलमैन जो है बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर से चीज़ें आती हैं मार्केट तक तो वहाँ पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ई कॉमर्स में जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पे वो रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक डिस्ट्रीब्यूटर या दो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे और साथ में जो है ना वो डिलीवरी वाली जो सर्विस है वो आ जाएगी, तो उनकी कॉस्ट या जो है ना जो दराज वगैरह या जो प्लेटफॉर्म है उनकी कमीशन आ जाएगी। तो इनकी रेशो जो मतलब कि काउंट ऑफ मिडलमैन जो दरमियान में है वो कम हो गई है, तो जब कम हो गई है तो फिर बाजार में जो कीमत है और वही चीज़ जो है हमें ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे भी सेम प्राइस पे मिले, तो ये फिर जो है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब उसमें जो है ना अगर डिस्ट्रीब्यूटर कम हो जाते हैं, ऊपर अगर फर्स्ट में देख लें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर भी है, नीचे वाले में सिर्फ रिटेलर है और सबसे नीचे वाले में कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर ये जो सेकंड वन है जहाँ पे रिटेलर है, यहाँ पे हम जो है ना ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म डालें, उनको जो कमीशन पे हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली प्राइस जो है ना कम होने एक बंदा भी जो है ना वो डाल अच्छा वेल डन, लेकिन कम नहीं है। अच्छा डिजिटल गुड्स क्या होती है बेटा, कोई बता सकते हैं डिजिटल गुड्स? फरहान अमजद, फरहान जी सर। डिजिटल गुड्स ये इवन यहाँ पे भी पूरी दुनिया में वो पेड भी चलते हैं, ठीक है, आप सब्सक्राइब करना पड़ता है आपको। अब आप ये देखिए डिजिटल म्यूजिक है, सॉन्ग्स हैं, ये सारी चीजें आमतौर पे वो आपकी फ्रीली अवेलेबल हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या जो ऑनलाइन होती हैं जो उसी के मुताबिक है, म्यूजिक ट्रैक्स है, songs.pk पे जाए, granar.com में म्यूजिक पे जाए, किसी में भी जाए आपको है। एक किताब की साइट है, मैं आपको शेयर कर दूं, ठीक है। अगर आप ये देखिए, कैन यू सी द स्क्रीन, ये देखिए जी, बीबीसी उर्दू खोलो, आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। जहां से मैं express.com.pk खोलता हूं, सर नजर आ रहा है आपको ये? जी सर। सर आज देखें, आज एडिशन लाहौर, इस्लामाबाद, सफात, आज के कॉलम, गुज़श्ता शुमारे, ठीक है। किसी दौर में पुरानी अखबार जरूरत पड़ जाए तो अजाब हो जाता था। ये देखिए 17 मार्च का मैंने अखबार क्लिक किया, 17 मार्च का अखबार खुल गया। अगर ये देखें सर मुतज़्ज़र साहब, अगर यही जो कॉस्ट हमें पहले बियर करनी पड़ी थी, इसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई लाइब्रेरी जाना पड़ता था और वहां जाके ढूंढना पड़ता था कि 17 मार्च को कौन सा अखबार आया था। Am I right? बेसिकली ये इतनी स्लो आज चीजें ऐड होती जा रही हैं कि हमें इसके अब b-ok.org, अब अगर आप b-ok.org इस वेबसाइट पे जाएं, अगर ठीक खुल जाए, ठीक है सर, आप गूगल पे लिखिएगा, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बुक्स अवेलेबल है। कैन यू सी द साइट प्लीज? ये किताब है डिस्ट्रक्टिव लीडरशिप, ये मैंने इसमें सिलेक्ट किया, ये देखिए ये किताब है ग्रेट लीडरशिप, डाउनलोड की, सर ये बुक ओपन होगी है, ठीक है। मिलियंस ऑफ बुक्स आर अवेलेबल ऑन वन क्लिक, एम आई राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो देखिए अब मुझे मेरा ख्याल है हार्डली 5 रुपए भी नहीं लगे होंगे इस पे। अगर ये किताब मैं वैसे लेने जाता या मार्केट में ढूंढता, आप यकीन माने कि हमें जो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली आपका जो कस्टमर सर्विसेज है या जो इन्वायरमेंट है या वहां पे जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। आपको शायद लाइन में कितनी देर, और मर्दों को तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ऐसे ही है ना, चाहे एटीएम के बाहर खड़े हैं चाहे कहीं भी खड़े हैं। अगर आप ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, जहां पे मैं एक स्टोर की एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूं, आर्गोस, मुझे ये स्टोर बड़ा पसंद है,
मुझे इसके सबसे ज्यादा इसका जो बिजनेस मॉडल है ना वो बड़ा अच्छा है. अब आप ये सर ये देखिए कि यूके का स्टोर है, इसमें आप ये देखिए सर इसका एक्सेप्ट ऑल कुकीज आपको नजर आ रहा है. एक्सेप्ट ऑल कुकीज मींस कि मैं वेबसाइट तभी एक्सेस करूंगा इसके मुताबिक है. इमरान सर, कैन यू फाइंड दिस? सर अगर ये देखिए इस पे ये लाइन देखिए, गेट इट टुडे, मोर टाइम टू पे, यू कैन पे लेटर विद द आर्गोस कार्ड. उन्होंने क्या किया है कि अपना कार्ड इशू किया हुआ है, आपको 35% पे आप इसे ले लें और क्रेडिट पे चीजें बाद में पे करते रहिएगा. सर अगर मैं इस स्टोर पे जाता हूँ ना, इस स्टोर के अंदर मुझे कुछ भी नहीं नजर आएगा. डिस्प्ले में शायद 2-4 टीवी लगे हुए हैं, कुछ घड़ियां लगी हुई हैं, कुछ है. और अगर आप इसकी प्रोडक्ट्स रेंज में जाएंगे सर तो इतनी बड़े आइटम्स अवेलेबल हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल हम क्लोथिंग में चले जाते हैं, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे होम एंड फर्नीचर में आप ये देखें, गार्डन डेकोरेशंस, ठीक है. सर नजर आया सर आपको? अगर आप ये देखें कि इस पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सोफा मैं देखने जा रहा हूँ, ठीक है, इसकी चेयर. अब आप ये देखें कि यहाँ से मैं इसे करूंगा जूम, ठीक है. 3 people आर टॉकिंग अबाउट दिस. इसके कंप्लीट डिटेल्स आप देखिए, प्रोडक्ट की हर डिटेल अवेलेबल है. इसके रिव्यूज अगर किसी ने लिए है तो उसके अवेलेबल है. 4.8 रिव्यूज, 100% रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट, कस्टमर्स के रिव्यूज है. किसी ने 4-5 अपने पास से भी लिख लिए हो, ठीक है. उसके बाद क्या किया जाता है कि अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है. अब जो जो लोगों के सवाल आते हैं जहन में, वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स के अवेलेबल होंगे, ठीक है. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि हम जितना ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज्यादा. अब इसके कलर देखें, ये कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है. इसके मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर जैसे मानचेस्टर का अगर मैं फाइंड करता हूं तो मैं इसके नजदीक कौन कौन से स्टोर्स है मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ अवेलेबल है. नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू M80SY, ठीक है. इसी तरह इसी को ऐड टू ट्रॉली कर दें, ठीक है. आप कोई लोकेशन करेंगे उसके मुताबिक ये डिलीवरी का भी कहा जाता है, ठीक है. तो वन थिंग इज क्लियर कि हमारा जितना भी ज्यादा बेटर कनेक्टेड यूज करेंगे तो दीज आर तो फिजिकल गुड्स. तो डिजिटल गुड्स क्या होगी? हमारी न्यूज़पेपर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हमारी क्या होगी? डिजिटल गुड्स होगी. आर यू ओके विद दिस? यस सर. ओके. उसके बाद आता है हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस. Anyone please, what is the difference between e-commerce and e-business? Rehman Ali Shah. जी कोई बता सकते हैं ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या फर्क है? जी वकास सर मैं बताऊं? जी बेटा बोलो. सर ई कॉमर्स तो होता है लेकिन ई बिजनेस का नहीं पता. ई कॉमर्स तो वो होता है ना जो हम करते हैं ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेट, बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है. अच्छा आप में से कुछ लोगों ने बताया, प्लीज आप बताइएगा प्लीज. सर ई कॉमर्स बेसिकली एक मॉडर्न टर्म है जिसमें जितने भी डिजिटल बिजनेस हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं वो बेसिकली उनके लिए जो एक टर्म यूज होती है वो ई कॉमर्स यूज होती है. वेयर जो ई बिजनेस है वो कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसको अगर आप छोटे लेवल पे देखें या इंडिविजुअली देख रहे हैं तो उस बिजनेस को ई बिजनेस कहेंगे. बिल्कुल ऐसे है, ठीक है. एनीवन एल्स प्लीज, लास्ट वन. रहमान अली शाह. सर तो
कॉमर्स बेसिकली कॉमर्स जो होता है वो बाइंग एंड परचेजिंग चीज जो है ना शाबाश, very अगर good. जो है ना आप बाइंग एंड परचेजिंग के लिए ही जस्ट कर रहे हैं तो फिर ई कॉमर्स में आएगी, और अगर जो है थ्रू आउट जो बिजनेस आप कंडक्ट कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन वेरी गुड कासिम, अप्रिशिएट, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, कुछ लोग बीकॉम करके आए हैं, कुछ लोग बीबीए कर रहे हैं, कुछ उसके मुताबिक है. ठीक है, तो अब ये देखिए, ई कॉमर्स इज मोर रिलेटेड विद द बाइंग एंड सेलिंग, एंड ई बिजनेस इज बेसिकली ऑल द आपके लॉजिस्टिक, परचेजिंग, बहुत सारे अलग अलग चीजें भी आ जाते हैं, वेयर हाउसिंग, सारा ई बिजनेस. सो लेकिन दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते जुलते ओवरलैप कर रहे हैं. ई कॉमर्स इज इक्वल टू ई बिजनेस, बोथ आर इक्विवेलेंट भी यूज होते हैं, और ई कॉमर्स जो है वो सबसेट है ई बिजनेस का. ई कॉमर्स सबसेट है ई बिजनेस का. आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. So Yes, sir. these are overlapping, these are equal, and this is the subset of e-business. Are you okay? 1 minute में दोबारा आपको लिंक शेयर करता हूँ, अभी शेयर करता हूँ. सॉरी, या कंज्यूमर जो होता है, प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर होता है वो डीलिंग कर रहा होता है दूसरे कंज्यूमर के साथ. मसलन सर जैसे OLX के ऊपर हम डाल देते हैं अपनी प्रोडक्ट डालते हैं. सर पार्क व्हील्स हो गया, OLX हो गया, OLX, Zameen.pk, eBay, ये सारे क्या है? पार्क व्हील्स वगैरह ये सारे सर्विसेज. सारे ये बेटा क्या है? C2C. ये क्या है? C2C. B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर होता है. जैसे दराज के, बल्कि दराज तो नहीं सर, कोई इंडिविजुअल, जिस तरह अभी ऑडियोनिक का ऑनलाइन स्टोर है, ऑडियोनिक का जो ऑनलाइन स्टोर है, या जे डॉट का है, नेक्स्ट का है, आपका जितने भी स्टोर आ जाते हैं B2C आ जाते हैं. G2C क्या होता है? G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर. सर जैसे गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर. जी शर्मीन, G2C क्या होता है शर्मीन? इलेक्ट्रिक कंपनीज इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज. शर्मीन G2C. निम्रा, मैं चेक कर अवेलेबल भी है या नहीं. निम्रा, सना, जी सर. कोमल, बेटा G2C क्या होता है? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सर. मसलन की एग्जांपल जैसे सर जैसे टैक्सीज, लैंड्स और सर जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट कोई भी टू प्लेटफॉर्म सिटीजन, हो सकता है, उसमें टैक्सेशन के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं सर. जैसे FBR हो डिफरेंट जाए, FPSC हो जाए, ये सब. जी. नफला, सना, आपने मैट्रिक की है बेटा? F एंटर की है? यस सर. ये है ना, तभी याद पहुंचे ना. रिजल्ट कहाँ पे चेक किया था आपने? सर कौन सा रिजल्ट? वो FSC का. रिजल्ट आया होगा ना, उसको चेक कहाँ से किया था? सर FBIS है ना, या वेबसाइट पे जाके चेक किया ना. किसी दौर में ये जो था, हमारे दौर में था, रिजल्ट के लिए गजट्स आते होते थे. आप सबके जो सीनियर है वो पता हो सकते हैं, वो उस टाइम पे रिजल्ट्स वेबसाइट पे नहीं आते थे. वो क्या होता था कि बुक शॉप पे गजट लेके आते थे पिंडी पोर्ट से, और चाहे जेलम है, लाहौर, चकवाल है, कहीं है, वो जाके वो जगह वहां पे गजट बिकता था, या अखबार में रिजल्ट आना शुरू होता था. आप लोगों को अगर देखा होगा तो ऑनलाइन तो गवर्नमेंट है ना, फेडरल बोर्ड तो यूज है. आप टैक्सेस यूज कर रहे हैं, आप बिजली का बिल यूज कर रहे हैं, आप SNGPL की वेबसाइट यूज कर रहे हैं. दैट्स ऑल इज बेसिकली G2C. ठीक हो गया जी? यस सर. सर जैसे मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, और हमारे एरिया में आज से 10-15 साल पहले तो बिल्कुल भी नेट की फैसिलिटीज नहीं थी. तो मेरा जो प्राइमरी का बोर्ड के रिजल्ट आया था वो भी गजट में आया था, और देन मिडिल का जो आया था और मैट्रिक में भी, तो हमने उसी से रिसीव किया था. क्योंकि यहाँ से वेबसाइट लॉग इन करना अभी भी यहाँ पे नेट उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए. आपका वो SCO है ना? SCO है ना? सर हमारा AJK है. कौन सा है? बोर्ड सर कश्मीर का जो नहीं, इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है SCO यूज करते हैं. अच्छा ठीक हो गया. अब जी C2B की एग्जांपल क्या है? C2B
سر کنزیومر ٹو بزنس ہوگا, اس میں کنزیومر جو ہے وہ بزنسز کو پرووائڈ کر رہے ہوں. جس طرح ابھی اس میں فیڈ بیک ہی دیکھ لیں آپ, جب فیڈ بیک دیتا ہے کنزیومر تو اپنی انفارمیشن وغیرہ اس سے بزنسز جو ہیں وہ کنڈکٹ کر کے, تو آپ کے جو ریویوز دے رہے ہیں, جو فیڈ بیک دے رہے ہیں, دیٹس آل از C2B. آپ سے کوئی فوٹوگرافس خرید رہا ہے, آپ جو بلاگنگ کر رہے ہیں کسٹمر بزنس کے لیے, ٹھیک ہے نا, بلاگنگ کرتے ہیں نا آج کل کافی لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں, عام طور پہ انسٹا وغیرہ پہ کر رہی ہیں, کسی برانڈس کو پروموٹ کر رہی ہیں جن کے لائکس وغیرہ زیادہ ہے, کچھ شیمپوز کو کر رہی ہیں, کسی سے کر رہی ہیں, تو نارملی کیا آتا ہے C2B آ رہا ہوتا ہے, جس سے کسٹمر بزنسز کو ریویوز وغیرہ آ رہا ہوتا ہے. B2B کیا ہوتا ہے جی آپ کا؟ بزنس ٹو بزنس ہوتا ہے سر, بزنس ٹو بزنس. جیسے سر دراز کا TCS کے ساتھ ہے, بالکل ایسے دراز کا TCS کے ساتھ ہے, جیسے ٹویوٹا کا جنرل ٹائرز کے ساتھ ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. ویری گڈ شاباش. جیسے ڈیل کی ویب سائٹ پہ جائیں گے فار ہوم فار بزنسز, تو جو بزنسز ہیں ان کے لیے ریٹس ڈفرینٹ ہوں گے, پرائسز ڈفرینٹ ہوں گے. جیسے مرتضیٰ صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ وہ پرائسز تو جو بزنسز لے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پرسنٹیج بھی بیچ میں سے لے رہے ہوتے ہیں. Are you okay with this? جی پلیز. ایک سر یہ کنزیومر ٹو بزنس جس طرح لکھا ہوا ہے کنزیومر فیڈ بیک, ٹھیک ہے, تو اس میں سر دو طرح کی آ سکتی ہیں. تو کیا وہ ہم مطلب کہ اگر بزنس کنڈکٹ کرے, مطلب کہ پوچھے کسٹمر کو کال کریں یا وہاں سے فیڈ بیک لیں, دوسری جو فیڈ بیک ہوتی ہے کہ وہ کسٹمر خود سے جو ہے نا وہ ان کو فیڈ بیک دے رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو کیا یہ دونوں ایک ہی اسی میں ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ یا جو ہے نا الگ ہوں گی؟ اس میں دیکھیں ان سے کوئی سروسز لے رہے ہیں نا, جیسے ابھی ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی نیکسٹ جو آتا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ G2B اور گورنمنٹ ٹو بزنسز. اب گورنمنٹ ٹو بزنسز کیا سروسز دے رہا ہے, تو G2B آپ یہ دیکھیے نا کہ گورنمنٹ جو بزنسز کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو نارملی کیا ہوتا ہے, آپ کوئی پروڈکٹس بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ ویب سائٹ کے لیے, تو وہ بزنسز کو جو چیزیں دے رہے ہیں, جو ٹیکس دے رہے ہیں, ان لینڈ کے دے رہے ہیں, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, اور آن لائن کمپنیز رجسٹر کرواتے ہیں یا کچھ بھی کروا رہے ہیں, تو نارملی وہ کیا آ جاتا ہے آپ کا G2B آ جاتا ہے. Are you okay with this? ٹھیک ہے, ٹھیک ہو کیا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے C2G. C2G بھی سیم, جس میں کنزیومر ٹو سٹیزن, ٹھیک ہے, کنزیومر ٹو گورنمنٹ. C2G کیا آتا ہے ہمارے پاس نارملی عام طور پہ اس کی C2G ایگزامپل کیا ہوتا ہے, جس میں آپ ریویوز دے رہے ہیں, گورنمنٹ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ الیکشن حصہ لے رہے ہیں, کسٹمر جو آ رہے ہیں گورنمنٹ پے کر رہے ہیں, ٹیکسز پے کر رہے ہیں, تو وہ بیسیکلی C2G آ گیا. Are you okay with this? یس سر. اور B2G سر جو پٹیشن, جو بعض اوقات لوگ اوپن پٹیشن دیتے ہیں یہ ویب سائٹس پہ یا اس پہ کہ جی ہم نے اوپن پٹیشن دی ہے, وہ اس میں آ جائے گی C2G میں. بیسیکلی جس میں گورنمنٹ آپ دیکھیں نا, آپ کے ٹینڈر آ گئے ہیں, آپ کی کوٹیشنز آ رہی ہیں, جس سے آپ کی پیپرا آ جاتی ہے, وہاں پہ آپ کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ جو بزنسز ہیں وہ گورنمنٹ کو کوٹیشن دے رہے ہیں, وہ ساری چیزیں آتی ہیں, وہ B2G آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن C2G میں آ جاتا ہے جو فیڈ بیک دے رہے ہیں, جو ووٹنگ دے رہے ہیں, جو عام سٹیزن گورنمنٹ کو کوئی بھی چیز ریٹرن میں آپ کے ساتھ جو بائنگ اینڈ سیلنگ, آپ سمجھ لیں کہ آپس میں جو ایکسچینج چل رہا ہے وہ C2G آ جاتا ہے. Are you okay with this? سر ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ از بیسیکلی G2G. تو G2G کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, ٹھیک ہے, جس میں ایک گورنمنٹ کا ادارہ دوسری میں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. نارملی کیا ہوتا ہے, آرگنائزیشن آ جاتی ہیں, آرگنائزیشن لینڈ مینجمنٹ ریکارڈ انفارمیشن شیئر کر رہا ہے دوسرے کو, دوسرا اس کو شیئر کر رہا ہے, تو نارملی G2G آ جاتا ہے اس کے اندر. Are you okay with this? جی سر. یس سر. بس اتنا کافی آج کے لیے. یس سر کافی ہے سر. گریٹ. چیپٹر نمبر 9 کا کوئز ہے, چیپٹر نمبر 9 کا کوئز ہے, کائنڈلی اس کو پڑھیے گا. میں آپ سے نا انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری ملاقات ہوئی فیس ٹو فیس, اللہ آسانی کرے, میں آپ سے کچھ ویڈیوز شیئر کر دوں گا جو انیبلرز والے سیل کرتے ہیں اپنی ویڈیوز, وہ 30-40,000 چارج کرتے ہیں کہ آپ اپنا اسٹور کیسے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے پاس وہ پڑھی گئے ہیں, میں وہ آپ سے شیئر کر دوں گا, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا کہ اسٹور کیسے بننا ہے, کیا کچھ ہونا ہے. کوئی اس میں بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ سے پرسنلی میں سب اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اس پہ کام ضرور کریں, اور آپ کے لیے جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس میں کہ اس سے اچھا ماڈل بزنس کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کہ آپ کو گھر بیٹھ کے فیوچر میں آپ نے اس پہ سب لوگوں نے جانا ہی جانا ہے. یہ اب ناممکن ہے کہ اس کے بغیر بھی سروائیو کر سکے, تو ایک بڑا آئیڈیل یہ بزنس ماڈل ہو سکتا ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. جی عظیم صاحب پلیز.
सर मैंने पूछना था इन कंटेक्स्ट टू जो हमने ई कॉमर्स के चैलेंजेस के ऊपर बात की थी सर, उसके अंदर जो चैलेंजेस हमने की उसके हमने सर एथिक्स और पायरेसी की बात नहीं की सर, क्योंकि सर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जांपल सर डिजिटल गुड में हमारे यहाँ तो पायरेसी से हम सर हर किस्म का सीजन जो मूवीज हैं और वो चीज़ें हम हाई क्वालिटी में हम ले लेते हैं सर, जो कि फ्री अवेलेबल नहीं होती। हो सकता है वेस्ट में कोई इस तरह कर भी ना सकता हो, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो पायरेसी की गुंजाइश है तो हम ये वाला जो एक इशू है ना सर हमारे यहाँ ये भी है सर। और सेकंड चीज सर ये कि एक जो कल्चर है ना सर हमारे यहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सर अगेन उसमें एथिक्स की बात आती है। हमने पहले भी जो ई कॉमर्स के जो एक्सपीरियंसेस हम देखते हैं कि सर उसमें जैसे आपने जिक्र किया था कि आप प्रोडक्ट मंगाते हैं तो साथ बीच में पत्थर आ जाते हैं सर, तो वो अभी हमारा ये वाला एक बिल्कुल ऐसे सर लीगल वो मैंने बताया था कि उसको ये सर मैंने अभी एक वीडियो ग्रुप में शेयर की है, वो इसी वजह से शेयर की है कि वो कहते हैं ना पेप्सी कोला का बाइकआउट करते हैं जो उद्योग की है, तो किसी ने ये शेयर किया है कि ये हमारा भाई एक बना रहा है कोड अब्दुल मालिक में पेप्सी करते ना, तो ये बाइकआउट ना करें। तो बात ये है कि ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स जब आपके नहीं होंगे तो इस किस्म के प्रॉब्लम आमतौर पे एग्जिस्ट करते हैं सर इसके मुताबिक। अच्छा सर आकिब है जी Sir, excuse me. Yes, please. Sir, as you explained about enablers. Yes, please. Yes, enablers. Enablers. I tried to make an ID. Unfortunately, it is only for Pakistani restricted or limited CNIC. So it is not an international. What is the alternative for me to? With the alternative, you can find so many solutions. For example, if you are not doing, you have any family relative in working and living in America, England, any Europe country? Not yet. Not yet. Okay. So it's not a difficult. Okay. You just learn how to make a store. You don't go for this कि आप कैसे उसको अमेरिका इंग्लैंड में बिजनेस करेंगे, आप सिर्फ उसमें देखें कि आपने बिजनेस करना कैसे है, आपने अपना स्टोर बनाना कैसे, आपको उसको प्रमोट कैसे करना है, आप सिर्फ इसको देखिए, बाकी चीजों को छोड़ दें। अभी बिजनेस प्रमोट करने को आप उसको जब शेयर कर देंगे, आप उसको देख चुके होंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपने विद इन अफगानिस्तान यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टोर। Am I right? ठीक है? Right, sir. If I'm not wrong, there is a one store in काबुल में कहते हैं कि एक ऐसी रोड है जिसपे सिर्फ सर आवाज आ रही किसी को? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ने शायद क्लास सेंड कर दी है। हाँ शायद चले गए सर। मेरे ख्याल से नहीं है सर का कोई इशू हुआ है, थोड़ा सा वेट करते हैं, सर आएंगे। सर आज तक इस तरह नहीं गए। हाँ सर कोई हुआ है मेरा ख्याल, उठे हैं दरमियान में उठे या लाइट दी होगी, लाइट चली गई। Quraishi bhai, please, do you want to add something? जो सर अभी बात कर रहे थे, that was